تو بھائیوں اور بہنوں، تمہیں نا ایک سیکرٹ آج بتاؤں گا جس سے تمہاری زندگی کے کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بھی ٹینشن چل رہی ہے، پریشانی چل رہی ہے، وہ مسئلے آپ کے ختم ہو جائیں گے. ختم ہو نہ ہو، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں. میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ساری باتیں، لیکن لڑکوں کے لیے زیادہ ہے تو زیادہ فوکس کرنا ہے. ابھی میں یہاں صبح کا ٹائم ہے، یہ بھی میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو مزے کی بات کیا ہے، میں نے آپ کو کون سا ایسا سیکرٹ بتانا ہے جس سے آپ کی ٹینشنیں ختم ہوں گی، آپ کے مسئلے مسائل ختم ہوں گے. پہلے تو ایسے سانس لو لمبا سا، اور پتہ ہے چھوٹی سے چھوٹی ٹینشن ہو، بڑی سے بڑی ٹینشن ہو، یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ نا دکھا رہا ہوں کہ کیا سین چل رہا ہے ابھی. تو یار پتہ ہے کیا، جتنی بڑی آپ کی ٹینشن ہو، جتنی بڑی آپ کی پریشانی ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ اس کے لیے ایفرٹ نہیں چاہیے ہوتی کہ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ پارک ہے، یہاں سے شارٹ کٹ مارتے ہیں، یہاں سے شارٹ کٹ مار کے جاتے ہیں. بات کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سنو آپ. ایک منٹ سر مجھے دو. یہ بات پتہ کیا ہے، پتہ کی میں آپ کو نا بیٹھ کے نا آرام سے سمجھاتا ہوں. لڑکوں کے لیے نا اسپیشل یہ ویڈیو ہے، کیسے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، کیسے آپ کی ٹینشنیں ختم ہوں گی. یار دیکھو، لائف میں نا آپ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے، چیزیں کئی بار ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہو ویسے نہیں ہوتی. سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے ایک ٹائم پہ جا کے کہ یار میری لائف سب سے مشکل چل رہی ہے، سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے، جو ٹینشنیں ہیں وہ میری لائف میں ہیں. سوری. لیکن یار دیکھو، ہر بندے کی زندگی میں نا بہت سی ٹینشنیں ہوتی ہیں، ایسی ٹینشنیں جس کا اس کو مطلب آپ کی سوچ ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ سامنے والے بندے کی آپ سے زیادہ ٹینشنیں ہوں گی، کم نہیں ہوں گی. اب یہ پریشانیاں چاہے وہ فائنینشیل طور پہ ہو چیزیں، یا کسی اور بھی ٹاپک پہ، کسی بھی چیز میں لے کے آپ کو ٹینشن ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، دیکھو ہر چیز کا نا ایک حل ہوتا ہے. ہم نا اپنے جسم کو فیڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی روح کو فیڈ نہیں کرتے، جس سے ہمیں سکون ملے یا جس سے ہمیں ہمارے مسئلے ختم ہوں. تو ہوتا کیا ہے کہ جسم کو تو ہم فیڈ کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیا، گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، 100 چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن روح کا جو سکون ہوتا ہے نا، وہ سکون آپ کو بہت مشکل سے ملتا ہے. سکون کیسے ملتا ہے؟ دیکھو، روح آئی ہے آسمان سے، سادہ سی بات ہے سوری. روح آئی ہے آسمان سے، تو ظاہر ہے جسم زمین سے آیا ہے، تو زمین کی خوراک سے جسم کی فیڈ ہو جاتی ہے، جسم فیڈ کر جاتا ہے. لیکن جو ہے نا روح، جس کا سکون ہے اوپر آسمان سے، تو اللہ کے لیے ٹائم نکالو بھائی، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے لیے ٹائم نکالو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ دیکھو سورج ابھی آ رہا ہے، کتنا پیارا ایک صبح کا یہ جو ویو ہوتا ہے نا، یہ ٹائم ہوتا ہے رزق کے لیے. اس ٹائم کہتے ہیں کہ رزق بانٹا جاتا ہے. اب جس ٹائم رزق بانٹا جا رہا ہو، اس ٹائم ہم سو رہے ہوں، کتنی غلط بات ہے. اس لیے اللہ نے فجر ہمارے لیے دی، ہمیں فجر دی کہ فجر نماز پڑھیں اور ہمارا دن اچھا سٹارٹ ہو. میں نے کیا کیا، میں نا تھوڑا سا رات کو پریشان تھا، تھوڑی سی ٹینشن میں تھا، تھوڑی سی چیزیں تھی، میرا مائنڈ پھنسا ہوا تھا. میں صبح اٹھا ہوں اور اچانک میں نے کہا یار مسجد جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں یقین کروں مسجد گیا ہوں، جو مجھے سکون ملا ہے مجھے پتہ ہے صرف کہ مجھے کیسا وہ سکون ملا، کیسی وہ چیزیں تھیں میرے لیے، کتنا سکون آ رہا تھا مجھے. میں نے اللہ سے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور مجھے ایسا لگا کہ اللہ بھی مجھے جواب دے رہا ہے ساتھ. مطلب میں اس چیز کو امیجن کر رہا تھا بھی اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے میں اچھا نہیں ہوں، میں اچھا بندہ نہیں ہوں، نیک نہیں ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا، رہ جاتی ہیں، 100 بندے سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن صرف میں اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار دیکھو جو بھی ہے نا، اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا. جب سو رہے ہوتے ہیں صاحب، یہ چیز اگر آپ امیجن کرو کسی ٹائم جب آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہو نا، صرف جا کے مسجد میں بیٹھنا، نماز پڑھنا اور پھر اللہ سے باتیں کرنے کی کوشش کرنا، 10 منٹ صرف کر کے دیکھنا، آپ کو جو سکون آئے گا، آپ کی ٹینشنیں ہر چیز بھول جاؤ گے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کسی بھی ٹینشن میں نا اللہ پہ یقین کر کے اس ٹینشن سے ایزی ہو جاؤ کہ نہیں یار اللہ خیر کرے گا، اور آپ دعا مانگو
دعا کے سٹارٹ میں بھی اور اینڈ پہ بھی درود شریف پڑھو، اور اس یقین سے دعا مانگو کہ یار یہ دعا میری قبول ہے ہی ہے، پکی میری مطلب کنفرم قبول ہے. اس طرح یقین اللہ پہ کرو کہ آپ اتنے مطلب اس سے کہہ سکو کہ یار یہ چیز اب ہو جائے گی، مطلب کنفرم بھئی آپ کو کوئی شک شبہ ہی نہ ہو اس چیز میں، آپ کہو کہ یار یہ چیز اب ہو جائے گی. بس اس یقین سے جب آپ کہو گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے دعا بھی اسی یقین سے کی ہے، تو وہ آپ کی چیزیں دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے مسئلے ختم، جو بڑے بڑے آپ کہتے ہو کہ مسئلے ہیں وہ مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے. چیزیں ایسے ختم ہوتی ہیں اور پھر بندے کو اتنا خوشی ہوتی ہے بھئی یار مطلب میں اگر نیک نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اگر اس یقین سے اللہ سے دعا مانگوں گا تو اللہ میری دعا قبول کرے گا، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اگر ہم صرف یہی اللہ سے بات کریں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک ماں کے سامنے اگر بچہ رو دے تو وہ کتنا ماں کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے بھی میرے بچے کی بات پوری ہو جائے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، اور اس کا ہم راضی نہ کریں تو کتنی غلط بات ہے. تو اللہ کو راضی کرو. لڑکوں تمہارے لیے یہی ہے بھائی، جاؤ صبح صبح مسجد جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ تمہارے لیے ایسے مسئلے حل کرے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا بھی کیا ہو رہا ہے. اور جو بہنیں ہیں میری وہ گھر بیٹھ کے اللہ کو ٹائم دیں، اللہ سے باتیں کریں. باقی یہ ہے کہ خوش رہو، اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے ساتھ باتیں کیا کرو اور انجوائے کیا کرو. اوکے یار، اللہ حافظ، بائے بائے.